الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة أو كما قال عليه السلام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اور جو کوئی شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی۔ دو اوقات کے اندر حضور علیہ السلام نے درود شریف کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا کہ صبح کے وقت میں 10 بار درود شریف پڑھے۔ تو صبح کسے کہتے ہیں؟ صبح کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جب آنکھ کھلے، جب صبح، ہماری صبح تو ایسی ہوتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے صبح ہو جاتی ہے۔ صبح کی تعریف کیا ہے؟ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، اس کے بارے میں بھی آتا ہے اور دیگر بھی اس کی تعریفات لکھی ہیں کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح ہے۔ صبح کی تعریف کیا ہے؟ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ کیا ہے؟ صبح ہے۔ اور شام کی تعریف کیا ہے؟ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر ظہر کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم سے لے کر اور غروب آفتاب تک، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ شام۔ ان دونوں اوقات کے اندر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 10 بار جو درود شریف پڑھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ 2 اوقات ہیں، آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک۔ اب اس اوقات کے اندر اگر ہم 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، اور درود ابراہیمی جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی درود شریف ہے۔ جو درود شریف آپ کو آتا ہے وہ 10 بار پڑھ لیں، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک اس وقت کے اندر 10 بار درود شریف پڑھ لیں، تو اس کا بہت بڑا فائدہ کب حاصل ہوگا؟ قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن یہ وقوع پذیر ہو کر رہے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو کہے بھئی قیامت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت آئے گی۔ اور قیامت کا ایک دن کتنا ہوگا؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب اس کا مختصر سا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 20 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ اسی میں اختتام کروں گا۔ تو قیامت کب قائم ہوگی؟ اس سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔
اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، ایک شخص ظاہر ہوا اور اس کے نہایت سفید کپڑے تھے اور نہایت کالے بال تھے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا لیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا. یہ شخص آیا اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا قال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اور قیامت کے دن پر، موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لا. مرنے کے بعد اٹھنا، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور دیگر بھی مقامات پر بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کر دیا. ثم یمیتکم، پھر مارے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. پھر اس شخص نے کیا کیا؟ جب حضور علیہ السلام نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، کہنے لگا قال صدقت، اے اللہ کے حبیب آپ نے سچ فرمایا ہے. فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں عجیب معلوم ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے. جو کوئی سائل سوال کرے گا تو وہ تصدیق نہیں کر سکتا، سوال کے جواب کی تصدیق نہیں کر سکتا. آپ کوئی سوال کریں اگر اور آپ کو معلوم نہ ہو اور جواب دینے والا آپ کو جواب دے دے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے صحیح جواب دیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا. اس نے کہا قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے. تو اس بات سے حضور کہ صحابی جو تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا. پھر اس نے کیا پوچھا؟ اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا. پھر اس نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا. تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں حضور نے چند نشانیاں اس کو بیان فرمائی. یہ طویل حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کیا فرمایا کہ تو دیکھے گا یتطاولون فی البنیان، کہ عمارتیں بنانے میں لوگ سبقت کریں گے. آج حال آپ کے سامنے ہے، بلڈنگز بنانے میں لوگ سبقت کریں گے. اور یہ سبقت کا عالم خالی ایک گلی تک محدود نہیں ہے، ایک شہر تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج حال یہ ہے کہ سب سے اونچی عمارت کہاں بنی ہوئی ہے؟ برج خلیفہ دبئی کے اندر. ابھی اس سے اونچی عمارت بننے جا رہی ہے سعودیہ کے اندر، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. اور اس سے اونچی عمارت دوبارہ دبئی کے اندر بننے جا رہی ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے اونچی دنیا کی عمارت کراچی میں بنی ہے. یہ بھی رپورٹ کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی. حضور نے کیا فرمایا؟ یتطاولون فی البنیان، تو دیکھے گا عمارتیں بنانے میں لوگ سبقت کریں گے. اس دور میں تو عمارت کا تصور نہیں تھا، لیکن حضور نے پہلے بیان فرما دیا. پھر راوی فرماتے ہیں کہ وہ چلا گیا. پھر ہم نے سوال کیا، حضور علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا تدری من السائل، تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ تو قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب یہاں سے چند باتیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہیں. ایک بڑی پیاری بات عقیدے کی بیان فرمائی کہ جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا. یہ آپ کے علم میں ہوگا، جتنے بھی فرشتے ہیں تمام کی اصل کیا ہے؟ نور ہے. تو جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اور راوی کیا کہتے ہیں؟ اطلع علینا رجل، رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو کہتے ہیں. اور مرد نور نہیں ہوتا. تو جبریل علیہ السلام جب مرد کی شکل میں آئے ان کی نورانیت پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو حضور علیہ السلام بھی اصل میں نور ہیں.
حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی نورانیت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے, حضور بشر نہیں ہے, اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں. تو جو یہ سوال کرتا ہے, جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضور نور نہیں ہے, بشر نہیں ہے, یا دونوں نہیں ہو سکتے, وہ جاہل ہے. حقیقت میں اس کو علم ہی نہیں ہے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ دو تضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. قاعدہ کیا ہے کہ دو تضاد چیزیں, رات اور دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, ٹھنڈا اور گرم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ بتائیے کہ نور اور بشر کیا ایک دوسرے کی ضد ہے؟ نور کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. اور بشر کی ضد کیا ہے؟ بشر کی اگر ضد مقابلے میں اگر دیکھیں گے تو جن, یہ بولے بھائی آدمی جن بھی ہے اور بشر بھی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایک آدمی کے اندر کئی اوصاف ہوتے ہیں. ایک بندہ انسان بھی ہے, حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, اور پھر دیگر بھی خصوصیات رکھتا ہے. تو ایسا پاسبل ہے کہ نہیں؟ تو ایسا ہی تو ادھر ہو رہا ہے کہ حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. اس پر کیا اعتراض بنتا ہے؟ تو جو یہ اعتراض کرتا ہے وہ دراصل علم سے عاری ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کی اصل کیا ہے؟ حضور نور ہیں. اس بات کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا. آپ فرماتے ہیں کہ مامون الرشید ایک بادشاہ گزرے ہیں. ان کا طریقہ کار تھا کہ جب رات ہوتی تھی, آدھی رات گزرنے کے بعد اپنا بھیس بدل کر لباس بادشاہت اتار کر عام لباس میں اور پورے علاقے گشت کیا کرتے تھے. ایک بار اسی طرح ہوا, عام لباس کے اندر آپ رات کو گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 4 چور کھڑے ہوئے آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں اور چوری کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے آپ کا لباس شاہانہ نہیں ہے, بادشاہوں والا لباس نہیں ہے, عام لباس ہے. تو جب یہ ان کے پاس گئے تو ان چوروں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں. کیا کہا؟ میں تمہاری طرح ہوں. بڑا پیارا واقعہ, اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف حاصل ہوگا. تو وہ کیا سمجھے کہ یہ ہماری طرح چور ہے, اور در حقیقت کون تھے؟ بادشاہ تھے. تو انہوں نے اپنے اپنے کمالات بتانا شروع کیے. مامون الرشید نے کہا کہ آپ کے اندر, ہر بندے کے اندر ایک وصف ہوتا ہے, کوالٹی ہوتی ہے. آپ اپنے اندر جو وصف ہے, کوالٹی ہے, وہ بتائیں کہ کیا کوالٹی ہے. ایک نے کہا میرے اندر یہ کوالٹی ہے, میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں جب کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو صبح کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں. اندھیرے کے اندر کسی کا چہرہ مجھے دکھا دیں اور جب صبح کو میں دیکھوں گا میں پہچان جاؤں گا یہ فلاں بندہ ہے. دوسرے نے کہا میرے اندر ایک خوبی ہے کہ رات کو جب ہم جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں کتا دیکھ کر جب بھونکتا ہے تو میں کتے کی بولی سمجھ لیتا ہوں کہ ہمیں دیکھ کر یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک کوالٹی ہے. تیسرے نے کہا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ کتنا ہی اوپر چڑھنا ہو تو میں اپنی کمند پھینک کر اس کو پھنسا لیتا ہوں اور اس طریقے سے اوپر چڑھ جاتا ہوں کہ سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک خوبی ہے. چوتھے نے کہا میرے اندر ایک خوبی ہے کہ زمین کے اندر کہیں خزانہ اگر دفن ہوا ہے میں سونگ کر بتا دوں گا کہ خزانہ کہاں موجود ہے. چاروں نے اپنے اپنے صفات بتا دی. چاروں پوچھنے لگے حضرت آپ کے اندر کیا خوبی ہے؟ ہم نے تو اپنی خوبی بتا دی, آپ ہی بتائیں. کہا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کسی کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے, پھانسی کا حکم دے دیا جائے اور تختہ دار پر چڑھا ہوا ہے تو پھانسی ہونے والی ہے, اور میں اگر اپنی داڑھی کو ہلا دوں تو وہ تختہ دار سے اتار دیا جائے گا, اس کی پھانسی کی سزا ختم ہو جائے گی. یہ تو بڑی اعلیٰ خوبی ہے. اپنے محل کی طرف اشارہ کیا, چلو یہاں پر چوری کرتے ہیں. آگے بڑھے تو کتا دیکھ کر بھونکنے لگا. تو تینوں اور چاروں اس طرف متوجہ ہو, بتاؤ کیا کہا ہے اس نے دیکھ کر؟ کہا کہ آج تو یہ عجیب بات کر رہا ہے, ایسی بات کی ہے اس نے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا. کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک بادشاہ موجود ہے. کتا کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اندر ایک بادشاہ موجود ہے. کہا کہ آج تم نے صحیح نہیں سمجھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اندر بادشاہ موجود ہے؟ در حقیقت کتا صحیح کہہ رہا ہے. آگے بڑھے, اس نے اپنی کمند پھینکی, محل کی چھت پر چڑھ گئے. تیسرے نے اپنا کمال دکھایا, خزانہ سونگا بتایا یہاں خزانہ ہے. وہاں سے نکالا خزانہ اور باہر آ گیا. تو ہارون رشید علیہ رحمہ نے کیا کہا کہ ایسا کرو کہ سارے اپنے اپنے ایڈریس مجھے دے دو اور یہ خزانہ مجھے دے دو.
میں کل صبح کو تمہارے گھر میں پہنچا دوں گا، مجھے اپنا سردار مانا ہے تم نے، تو میں کل صبح کو تمہارے گھر پہ پہنچا دوں گا، تاکہ اگر ہمیں پولیس پکڑ بھی لیتی ہے تو خزانہ تو بچ جائے گا. آپ لوگوں کو پولیس پکڑے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے تو خزانہ میرے پاس رہے گا. کہا ٹھیک ہے. اب سب کے گھر کے ایڈریس کس کے پاس آ گئے؟ بادشاہ کے پاس. صبح کو اپنا لباس پہنا اور مسند نشین ہوئے اور تمام کے ایڈریس آپ کے پاس تھے، چاروں کو پکڑوا لیا. جو قاضی وقت تھا اس نے پھانسی کی سزا سنا دی اور چاروں کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اب جب کھڑے ہوئے ہیں بادشاہ کو دیکھ رہا ہے، وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں دیکھتا تھا چہرہ اور پہچان لیتا تھا، وہ کہنے لگا یہ تو وہی رات والا چور ہے، یہ بادشاہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو رات والا چور ہے، میں تو پہچان لیتا ہوں، میرے اندر تو یہ خوبی ہے. تو آپ نے کہا کیا ایک دوسرے کو چیما گوئیاں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضور ہم نے اپنے اپنے کمالات دکھا دیے، آپ اپنا کمال دکھا دیں. ہم نے اپنے کمال دکھا دیے، آپ کا کمال دیکھنا باقی ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکایت سے کئی باتیں اخذ فرماتے ہیں. جب ہارون رشید ان چاروں کے پاس گیا تھا، انہوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کیا کہا؟ میں تمہاری طرح ہوں. حضور علیہ السلام ان کی اصل نور ہے. ہمارے پاس جب آئے کیا کہا؟ انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. کیا فرمایا؟ انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. تو سننے والے کی غلطی ہے، وہ اپنی طرح سمجھ بیٹھا، وہ بھی اپنی طرح چور سمجھ بیٹھے. حضور تو اصل میں نور ہے، تو سننے والے کی غلطی ہے. اور حضور کو بھی یہ مقام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ کوئی جہنم کے دہانے پر ہوگا اور حضور اپنی ریش مبارک ہلا دیں گے تو جہنم سے نکال دیں گے. آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. یہ حضور کا کمال ہے. اور حضور کی باتیں جب ہم سنتے ہیں، حضور کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے، حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور حضور کی محبت کیا ہے؟ یہ اصل ایمان ہے. حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار کہ جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں. اب محبت تو ہر کسی کے دل میں ہے، لیکن اس کی کیفیات، اس کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں. کسی کے دل میں کم ہے، کسی کے دل میں زیادہ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عشق رسول میں اضافہ ہو. اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے سوال کیا گیا کہ عشق رسول میں اضافے کا سبب کیا ہے، کس طرح حضور کا عشق بڑھایا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو خوش الہان نعت خوان ہیں، جن کی آواز اچھی ہے، ان سے نعتیں سنی جائیں. اچھی آواز والے جو ہیں وہ اگر نعتیں سنائیں گے تو ان کی آواز کی وجہ سے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اور یقین جانے یہ عشق ایسی چیز ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے، لیکن یہ آگ ایسی ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. اللہ کریم ہم سب کو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی